نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 6 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 21 to 25، 21 سے لے کر 25 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگوں۔ یا ایہا میں شروع میں جو یا آ رہا ہے یہ حرف ندا ہے، اور پھر اس کے بعد ایہا مزید تاکید کے لیے آیا ہے۔ حرف ندا اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اے کر کے جو بلایا جاتا ہے، اے میرے رب، تو ترجمہ اے ہی ہوگا صرف، کیونکہ ایہا تاکید کے لیے آیا ہے۔ الناس لوگوں، اس لفظ کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اعبدو عبادت کرو، مراد توحید بجا لاؤ، ربکم اپنے رب کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو۔ آپ دیکھیں الذی دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، اور ترجمہ جس نے، خلقکم خلق پیدا کیا، کم تم کو۔ خلق کا لفظ خا لام قوف سے ہے، عدم سے وجود میں لانا۔ عدم کہتے ہیں کچھ نہ ہونے کو، تو عدم سے وجود میں لانا، یعنی ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ ایسی چیز بنانے کو کہتے ہیں جس کا مواد موجود ہو۔ سب سے پہلے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، تو وہ مواد تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ والذین، اور ان لوگوں کو جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے۔ جس رب نے تم کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، یہ جو لعلکم کا لفظ ہے، لعل الگ ہے، کم الگ ہے۔ لعل کا لفظ دراصل امید کے لیے آتا ہے، لیکن کلام الہی میں اس کا معنی تحقیق کے ہیں، یعنی اس میں یقین کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یقین کا معنی اس اعتبار سے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کی توحید بجا لاؤ گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم، یقیناً تم، تتقون، متقی بن جاؤ گے۔ تتقون کا لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں توحید کی بات کی جا رہی ہے۔ اعبدو سے مراد توحید ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں عبادت کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد توحید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت بغیر توحید کے ممکن ہی نہیں۔ عبادت کا معنی پوجا کے نہیں، بلکہ تابعداری اور اطاعت کے ہیں، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آ گئے، اور نکاح، طلاق، معاملات، خرید و فروخت،
یہ سب احکام بھی آ گئے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ کس حالت میں ہوتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. اس کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی دوسری فرما برداری کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تو عبادت کا معنی پوجا نہیں ہے، عبادت کا معنی اطاعت اور تابع داری ہے. اس میں وہ تمام اسپیشل شکلیں عبادت کی بھی آ جاتی ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی، اخلاقیات بھی. اس کے علاوہ کوئی خرید و فروخت کسی نے کی ہے، کوئی نکاح کیا ہے، کسی کو طلاق ہوئی ہے، یہ سارے بھی احکام اس میں آ گئے ہیں. جو شریف النفس انسان ہوتا ہے وہ فطرتاً اور تبعن کہتے ہیں طبیعت کے اعتبار سے اپنے محسن کی طرف جھکتا ہے. تو جس رب نے اتنے احسانات کیے ہیں، عبادت کے لائق وہی ہے. یوں کہہ لیجئے معبود ہونا صرف خالق کے لیے اور عابد ہونا مخلوق کے شایع نشان ہے. اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے، اس لیے عبادت کے لائق وہی ہے. ہم چونکہ اس کے بندے ہیں اس لیے ہمیں عابد ہونا ہے، یعنی اس کی عبادت کرنی ہے، توحید بجا لانی ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں. الذی، وہ رب جس نے، اگر آپ یہاں پر ترجمہ وہ جس نے بھی یاد کر لیتے ہیں تو کافی ہے. بریکٹ میں جو معنی دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کو ترجمہ سمجھانے کے لیے، اس کو آسان بنانے کے لیے دیا گیا ہے. تو یہاں پر الذی سے چونکہ مراد اللہ تعالیٰ ہیں، اسی لیے ہم نے یہاں پر بریکٹ میں رب لکھا ہے. الذی، وہ یعنی رب جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو. ارض کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ارض پاکستان، تو آپ کے لیے نیا نہیں ہے. تو اس رب نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشن، فرش، بچھونا. یہ زمین ہمارے لیے فرش کی طرح ہے. والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت. بناءً کا جو لفظ ہے با نون چھوٹی یا سے ہے. ساخت کو کہتے ہیں، بناوٹ کو کہتے ہیں، کسی بھی تعمیر شدہ عمارت کو بھی کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ چھت کیسے ہو گیا؟ وہ اس لیے کہ فراش کا الٹ بنا آئے تو مانا چھت کیا جائے گا. تو زمین کو چونکہ فرش کہا گیا تو آسمان کو چھت کہا گیا. وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی. ماءً کا لفظ بھی آپ اردو میں کہتے ہیں مائے زمزم، ماء پانی کو کہتے ہیں. تو اس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ، پھر نکالے، فا پھر، اخرجا نکالے، یعنی پیدا کیے، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں سے. ثمرات کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں، ثامیم را سے ہے. درخت کا ہر وہ حصہ جو کھانے کے قابل ہو. نفع کو بھی کہتے ہیں اور نتیجے کو بھی کہتے ہیں. تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا. کیا مراد ہے پانی اتارا؟ بارش بھیجی، اور اس بارش سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھل نکالے، یعنی پھل پیدا کیے. رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے. زمین میں پودوں کی لاکھوں اقسام ہیں. ان میں سے کئی پودے جانور کھاتے ہیں
اور کئی پھل پودے انسان کھاتے ہیں. اچھا، جو جانور بھی ہمارے لیے حلال بنائے گئے ہیں وہ بھی یہی پودے کھاتے ہیں جن کو پھر ان جانوروں کو پھر ہم کھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں پھل عطا کیے. رزق لکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزق ہے تمہارے لیے. فلا پسنا تجعلو، تم بناؤ. تجعلو میں جو شروع میں آپ تا دیکھ رہے ہیں اسی سے ترجمہ نکلا ہے تم، اور جعلو بناؤ. تجعلو تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی بھی شریک. اندادن کا لفظ آپ کے لیے نیا ہے، یہ خالص عربی لفظ ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے نون دال دال. ند کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا جدھر منہ آئے بھاگ جانا. اونٹ کا جدھر منہ آئے بھاگ جانا مراد شرک ہے. مد مقابل یا ہمسر بنانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، بس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی بھی شریک. حالانکہ میں نے آپ کو حالانکہ کو کھول کر بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ حال یہ ہے کہ، تو یہاں پر واو اور کا ترجمہ نہیں دے رہا، حالانکہ کا ترجمہ دے رہا ہے. انتم انتم بھی ضمیر ہے لیکن الگ سے آئی ہے. اس کا پورے قرآن پاک میں یہی ترجمہ ہے. انتم کا ترجمہ تم. تعلمون تم جانتے ہو. حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ صرف وہی خالق ہے اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو. تمہارا حال یہ ہے، تمہیں یہ علم ہے کہ اللہ ہی خالق ہے. شریف النفس انسان فطرتاً اور طبعاً اپنے محسن کے آگے جھکتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 21 میں اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. پھر آیت نمبر 22 میں ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ اس رب نے ہمارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا ہے. ہم کتنا کمفرٹیبل اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ زمین کے اندر بہت ہی زیادہ لاوا ہے، لیکن زمین کی سطح کتنی پرسکون ہے کہ ہم اس پر آسانی سے چلتے پھرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، سورج چاند ستارے بنائے تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہمیں چھوڑا نہیں، بلکہ ہمارے لیے ہر طرح کا انتظام کیا ہے. ہماری جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے، ہماری روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا ہے. الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے بے شمار نباتات، پھل، پودے، سبزیاں یہ اگیں اور وہ ہمارے لیے رزق کے طور پر ہمیں دی گئیں. پھر ایسے رب کے ساتھ تم کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ خالق تو صرف وہی ہے اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو. بے شمار احادیث ملتی ہیں جس میں شرک کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ایک روایت میں آتا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تجھے مار ڈالا جائے،
خواہ تجھے جلا دیا جائے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی شرک کتنا زیادہ اللہ کو ناپسند ہے کہ اس حدیث میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز شرک نہیں کرنا. چاہے تم اس سچویشن پر پہنچ جاؤ کہ تمہیں اب مار دیا جائے گا یا تمہیں جلا دیا جائے گا، تو تم مرنا پسند کرو، تم جلنا پسند کرو، تم شرک نہیں کرنا. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک پکارتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جس نے بھی شرک کیا اسی حال میں مر گیا تو اب جنت نہیں مل سکتی، لازمی جہنم میں جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. پھر توحید کی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر بن ابو موسیٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے کچھ افراد کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور پچھلوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے صدقے دل سے گواہی دی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں جائے گا. ہم لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے. ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس نے واپس کر دیا؟ ہم نے کہا عمر نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تم نے ان کو کیوں لوٹا دیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسی خوشخبریاں لوگوں کو سنائی جائیں گی تو وہ توکل کر کے بیٹھیں گے، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اگر آپ اس حدیث کے ابتدائی حصے پر غور و فکر کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خوشخبری دی کس بات پر کہ جس نے صدقے دل سے گواہی دی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں جائے گا. یعنی جو توحید خالص پر ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن حضرت عمر چونکہ بہت زیادہ فقیہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیں گے تو لوگ پھر آگے عمل نہیں کریں گے، اس لیے اس خوشخبری کو اپنے تک ہی رکھو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموش ہو گئے نا حضرت عمر کی اس بات پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپروول دے دیا کہ عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حدیث ہم تک کیسے آ گئی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کے پاس جو بھی احادیث تھیں وہ ان کے پاس امانت تھیں، انہوں نے آگے امت تک پہنچائیں. تو اسی وجہ سے یہ حدیث ہمارے پاس بھی آ گئی. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید جیسی نعمت دی ہے اور یہی سبب بنے گی جنت میں جانے کی انشاءاللہ. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بحث اور مباحثہ کیا اور کہا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ کا ہمسر بناتا ہے؟ ایسے نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے جو صرف اللہ تعالیٰ چاہے. ماشاء اللہ وحدہ. یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، بیہقی میں بھی آتی ہے اور مسند احمد میں بھی آتی ہے. اس شخص نے یہ کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے سے بھی منع کر دیا، کہا صرف یہ کہو جو اللہ چاہے.
ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، پھر کسی انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں پھر آپ ہیں. نہیں کہنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ ہی حامی و ناصر ہے اور کوئی نہیں. جیسے کچھ خواتین اپنے شوہروں کو بھی یوں کہتی ہیں کہ اللہ کے بعد آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. تو کچھ جملے جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شرک کرنے کی نیت تو نہیں ہوتی لیکن اس میں شرک کی بو آتی ہے. اب اس شخص کو اس جملے کے کہنے کی سینسٹیوٹی کا پتہ نہیں تھا کہ اس میں بھی شرک ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے سے بھی منع کر دیا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا بھی دراصل کس کا چاہنا تھا؟ اللہ کا چاہنا تھا. یہاں پر بھی روک دیا گیا. عام انسان کو تو پھر ہم کہہ ہی نہیں سکتے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی کیسے عبادت کرنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور دنیا میں اس طرح سے ہو جاؤ گویا تم اجنبی یا مسافر ہو. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یہ حدیث بھی توحید ہی کے چیپٹر میں سنائی جاتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں جہاں بھی عبادت کا ذکر آتا ہے مراد کیا ہے اس سے؟ توحید. کیونکہ توحید کے بغیر عبادت کچھ بھی نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے محمد بن جہادہ ایک آدمی سے اور وہ اپنے ایک دوست سے اپنے باپ ابو منتفق سے روایت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں عرفہ مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوا کہ میری سواری کی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی گردن کے ساتھ لگ گئی، یعنی بالکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جو مجھے اللہ کے عذاب سے نجات دلائے اور جنت میں داخل کر دے. اچھا، آپ اس ٹائم پر اس صحابی کا عمل دیکھیے کہ موقع ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا تو کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لیا جائے، کچھ نہ کچھ پوچھ لیا جائے. اور سوال پر اگر آپ غور کریں کہ ایسا عمل جاننا چاہ رہے تھے کہ جو اللہ کے عذاب سے نجات دے اور جنت میں داخل کر دے، کیونکہ ہمیں ہمارے سوال ہی بتاتے ہیں نا کہ ہمارا مقصد کیا ہے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، عمرہ کرو اور رمضان کے روزے رکھو. مزید دیکھو کہ تم لوگوں کی طرف سے اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو وہی سلوک ان کے ساتھ کرو. یعنی جو تم چاہتے ہو کہ ٹریٹمنٹ تمہیں ملے، جو پروٹوکول تم اپنے لیے چاہتے ہو، جو عزت، جو خدمات، جو خاطر مدارت تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی تم دوسروں کو دو. یہ جو جملہ ہے بڑا ہی اہم ہے. مزید دیکھو کہ تم لوگوں کی طرف سے اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو وہی سلوک ان کے ساتھ کرو، اور جو چیز لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ناپسند کرو ان کو بھی اس سے محفوظ رکھو. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان صحابی کو فنڈامنٹلز کے بارے میں بتایا جو بیسکس ہیں ہمارے دین کے، جس میں توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ٹھیک ہے، ایون عمرے کی بھی بات کی، پھر رمضان کے روزوں کی بھی بات کی، اور پھر اخلاقیات کی بات کی. یعنی دوسروں کے ساتھ تمہارا وہی معاملہ ہونا چاہیے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. جو تمہیں اپنے لیے اچھا لگتا ہے وہی دوسروں کے لیے کرو، جو اپنے لیے برا لگتا ہے وہ دوسروں کے لیے نہ کرو.
ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اس کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اس سے سچی توبہ کر لے۔ تو شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری۔ اچھا ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، اللہ کے لیے نہ ہو وہ تو وہ شرک ہے پھر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ڈر اس شرک اصغر سے تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری احادیث شرک اور توحید کے ٹاپک پر موجود ہیں۔ کیونکہ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ ہم سب نے اپنی زندگیوں میں توحید پر رہنا ہے اور خود کو شرک سے بچانا ہے، ایسے شرکیہ جملوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس سے شرک کا شائبہ آتا ہو۔ اس کی دعا بھی کرنی ہے، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری نسلوں کو تو توحید پر رکھ، توحید پر موت دے، شرک سے بچا، شرک کے شائبے سے بھی بچا۔ کیونکہ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے ایک بندے کی اللہ کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان اگر، ان کا ترجمہ پورے قرآن پاک میں اگر ہی آئے گا۔ کن تم ہو تم، اب یہاں پر کن ہو تم فی ریبن کسی شک میں۔ اب یہاں جو کسی کا لفظ ہے یہ ریبن کی تنوین کی وجہ سے آ رہا ہے، ایک شک، کسی شک۔ تو ریبن کی جو تنوین ہے اگر آپ اس کو سرکل کر لیں اور نیچے ترجمے میں جو کسی لکھا ہوا ہے اس کی طرف ایرو بنا دیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ کسی کا لفظ کیسے آیا، فی ریبن کسی شک میں۔ اور اگر ہو تم کسی شک میں، مما اس سے جو، مما کی وضاحت یاد ہے، من الگ ہے اور ما الگ ہے، اس کو جوائن کر دیا گیا تو کیا بن گیا؟ مما۔ اس سے جو نزلنا اتارا ہم نے، نازل کیا ہم نے، علا اوپر، عبدینا اپنے بندے کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر تمہیں شک ہے جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُو پس لے آؤ۔ فَأْتُو کا جو فا ہے وہ پس کا معنی دے رہا ہے، فَأْتُو پس لے آؤ، بِصُورَةٍ ایک صورت۔ عطا کے بعد بی کا صلہ آ جائے تو معنی ہو جاتا ہے لے آنا۔ ویسے عطا کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن عطا بھی لے آنا۔ عطا کا معنی ہوتا ہے آنا، یعنی میں کہیں آئی، ٹھیک ہے، لیکن عطا بھی میں اپنے ساتھ کچھ لے کر آئی، صحیح؟ تو عطا کے ساتھ با کی اٹیچمنٹ ہے۔ اگر عطا لفظ آئے گا خالی تو کیا معنی ہے؟ آنا، اور اگر عطا کے ساتھ با کی اٹیچمنٹ ہے، صلہ ہے، تو لے آنا۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ پس لے آؤ ایک صورت، کوئی صورت۔ اسی لیے یہاں پر بِصُورَةٍ کے شروع میں جو با ہے اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، بِصُورَةٍ ایک صورت۔ اب یہاں پر بِصُورَةٍ کے لفظ کے آخر میں آپ تنوین دیکھ رہے ہیں، دو زیر کی تنوین، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں تو اس تنوین سے معنی نکلا ایک صورت، کوئی صورت۔ پھر بِصُورَةٍ کا جو لفظ ہے سین وا اور آ سے ہے، محدود ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کہتے ہیں فلاں صورت، تو صورت ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کا اول بھی ہو اور آخر بھی ہو،
قرآن پاک کے مکمل اور علیحدہ حصے کو سورہ کہا جاتا ہے، اور اس میں کم از کم 3 آیات ہوں، یعنی اس کا اول بھی ہو اور آخر بھی ہو، اور کم از کم اس میں 3 آیات ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو نازل کی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم کوئی سورت لے آؤ، مم مثلی ہی، اس جیسی، اس کی مانند، اور مثلی ہی کی جو ہی ہے ضمیر، اس کو اگر آپ سرکل کر لیں یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ سورت جو تم بنا کے لاؤ گے وہ فصاحت اور بلاغت میں قرآن کی مثل ہو، قرآن جیسی ہو۔ اب توحید کے دلائل کے بعد نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم کو شک ہے جو کچھ بھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کہ یہ من جانب اللہ نہیں ہے، یہ خود سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو تم بھی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، بالکل ویسی ہی جیسے قرآن میں اتری ہیں، ویسی ہی فصیح و بلیغ ہو۔ اس چیلنج کا جواب کفار نہ تو اس دور میں دے سکے، نہ آج دے سکے ہیں، اور نہ آئندہ قیامت تک دے سکیں گے، اور یہ قرآن مجید کی اعجازی حیثیت آج تک محفوظ ہے الحمدللہ۔ اس طریقے کا چیلنج قرآن پاک میں اور بھی صورتوں میں ملتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 38، اسی طرح سے سورہ ہود آیت نمبر 13، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اور سورہ طور آیت نمبر 34 آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے گھر جا کے ان آیات کو قرآن پاک میں ڈھونڈنا ہے اور دیکھنا ہے کہ واقعی ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں، سورہ یونس آیت نمبر 38، سورہ ہود آیت نمبر 13، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 سورہ طور آیت نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اسے مسلم نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث بخاری میں بھی آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے الحمدللہ۔ نبوت کی روشن دلیل چونکہ معجزہ ہوتا ہے، دیگر انبیاء کو اپنے اپنے زمانے کے مناسب معجزات دیے گئے جو ان کے لیے دلیل نبوت ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا ہوئے۔ ان میں سب سے بڑا اور علمی معجزہ قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن چونکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، اس وجہ سے مخالفین کو یہ شبہ ہوا کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ ان کے شبے کو اس دلیل سے دور کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے لکھ لیا ہے، خود سے گھڑ لیا ہے، تو تم بھی ایسی ایک صورت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چیلنج کرتا ہے۔ ہونی کیسی چاہیے وہ صورت؟ فصاحت اور بلاغت میں قرآن جیسی ہونی چاہیے۔ وَدْعُوا اور بلا لو، اور ادعو بلا لو، دعوت دو،
شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ من سے دونی علاوہ، اللہ اللہ کے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے تو تم بھی یہ کام کر کے دکھاؤ، آخر تم بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فصیح عرب ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ فَإِن پھر اگر، فا پھر ان اگر، لم نہ حرف نہیں ہے، تفعلو تم کر سکو، تفعلو میں تا کی وجہ سے تم ترجمہ آ گیا، اور فعلو فعل کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں کسی کام کو کرنا، تفعلو تم کر سکو، پھر اگر نہ تم کر سکو یعنی وہ مذکورہ کام، کون سا کام؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ کام نہ کر سکو اپنے عجز کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، وا اور لن ہرگز نہیں، لن میں بڑی شدت ہے، ہرگز نہیں، نیور ایور، تفعلوا تم کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم کر ہی نہیں سکو گے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے تا قیامت معجزہ ہونے کی وجہ سے تم یہ کام کر ہی نہیں سکو گے۔ قرآن تو معجزہ ہے، تم تھوڑی نہ اس کو لکھ سکتے ہو، کلام الہی ہے، تم اس کو نہیں لکھ سکتے۔ ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے اور ہرگز تم اس کام کو نہیں کر سکو گے قرآن کے تا قیامت معجزہ ہونے کی وجہ سے۔ فتقو پس بچو، النار آگ سے، التی وہ جو، اب التی بھی بالکل الذی اور الذین کی طرح ہی ہے، جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں یہ لفظ آئے گا ترجمہ یہی، وہ جو۔ وقودھا الناس ایندھن ہے اس کا آدمی، وقودو اور ہا الگ الگ ہیں، وقودھا ایندھن ہے اس کا، وقدہ کا لفظ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، ایندھن کو کہتے ہیں، آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو کہاں پڑھا تھا یہ لفظ؟ استوقد، آیت نمبر 17 میں، مثلہم کمثل الذی استوقد، استوقد کا روٹ ورڈ بھی واو قاف دال تھا، اور یہاں پر یہ کھل کر لفظ آگے ہے وقودو۔ وقدہ کا معنی ہوتا ہے ایندھن یا پھر آگ کا شعلہ۔ تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہیں۔ حجارہ کا لفظ حا جیم را سے ہے، حجر سے مراد گندک کے بڑے بڑے سیاہ اور سخت بدبودار پتھر ہیں، ان کی حرارت سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اعدت کا جو لفظ ہے عین دال دال سے ہے، عدد کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، گنتی کرنا، شمار کرنا، کسی چیز کا اس طرح سے تیار کرنا کہ گنا جا سکے۔ تو جہنم اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اس میں گن گن کر ان کے لیے عذاب تیار کر کر رکھ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی
چنانچہ عرض کی اے میرے رب، میرے اپنے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سردی کے موسم اور ایک گرمی کے موسم میں 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرما دی. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. جہنم اتنی زیادہ گرم ہو رہی تھی. ایک جہنم ایسی ہے جو بہت زیادہ گرم ہے، اور ایک جہنم ایسی ہے جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، جس کا نام زمہریرہ ہے. جہنم نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ میرے اندر شدت ہو گئی ہے ٹھنڈ کی اور گرمی کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں. اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک بہت زوردار آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا تو وہ مسلسل گرتا رہا، اب اس کے پیندے تک جا کر پہنچا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا جو اب جا کے اس کے اینڈ پر پہنچا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں جہنم کتنی گہری ہے. اتنی خطرناک جگہ، ایسی جگہ جہاں جانے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ. آپ سوچیں اس کے شائن شان ہے. پھر وہ جہاں جنت اتنی خوبصورت ہے وہاں جہنم انتہائی خوفناک جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا اعدت للکافرین، گن گن کر ان کافروں کے لیے عذاب میں نے تیار کر کے رکھا ہے.